آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت میں سائفر کیس کی سماعت پی ٹی آئی کے وکیل شیراز رانجھا نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست پر غلطی کا اعتراف کر لیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں فاروق اعجاز سے جانتے ہیں۔ فاروق آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شیراز رانجھا کی جانب سے چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے جو صاحبزادے ہیں ان سے ٹیلی فونک جو ملاقات ہے اس حوالے سے ایک درخواست آج دوبارہ دائر کی گئی، اور اسی دوران جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین اور پی ٹی آئی کے وکیل شیراز رانجھا کے درمیان دلچسپ مکالمہ بھی ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل منتقلی کی درخواست دائر کرنے پر غلطی کا اعتراف بھی کیا۔ شیراز رانجھا کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بتائے بغیر اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا۔ شیراز رانجھا نے اعتراف کیا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو اٹک سے اڈیالہ جیل منتقل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جج ابوالحسنات محمد ذوالقرنین کا یہ کہنا تھا کہ اڈیالہ جیل کے حالات سازگار نہیں، ماحول اٹک جیل سے بہت مختلف ہے۔ اڈیالہ جیل میں 2200 ملزمان کی گنجائش ہے لیکن 7000 قیدی رکھے ہوئے ہیں۔ جج ابوالحسنات کا یہ بھی کہنا تھا کہ اٹک جیل میں چیئرمین پی ٹی آئی سے آمنے سامنے بات ہوتی تھی، اڈیالہ جیل پہ تو حالات بھی مختلف ہیں۔ وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی پر غیر ضروری سختی ہو رہی ہے، عدالت بہتر کلاس کا فیصلہ کرتی ہے لیکن یہ نافذ نہیں ہوتا۔ جج ابوالحسنات کا یہ کہنا تھا کہ میں نے اٹک جیل میں لائبریری، ورزش اور اخبار کی سہولیات چیئرمین پی ٹی آئی کو دی تھی۔ جیل منتقلی کا خواہ مخواہ تماشا بنایا گیا۔ جیل منتقلی کی درخواست دائر کرنے سے قبل شیر افضل مروت کو قانونی ٹیم سے مشاورت کرنی چاہیے تھی۔ وکیل شیراز رانجھا نے یہ بھی اعتراف کیا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ وکیل شیراز رانجھا نے عدالت کے روبرو یہ کہا کہ شیر افضل مروت نے حتمی مشاورت کے بغیر ہائی کورٹ اور آپ کی عدالت میں درخواست دائر کی۔ اٹک جیل میں وکلاء کو ملاقات میں بھی بہت آسانی تھی اور اڈیالہ جیل میں بہت سے مسائل ہیں۔ جج ابوالحسنات نے یہ کہا کہ میری تو پیٹرول کی پوری ٹینکی لگ جاتی تھی لیکن اٹک جیل میں سماعت آسان ہوتی تھی۔ وکیل شیراز رانجھا نے کہا کہ آپ نے مائنڈ نہیں کرنا، جج صاحب سائفر کیس کی سماعت 10 اکتوبر کو تھی، نقول کے لیے کیوں جلد سماعت رکھی گئی؟ جس پر جج ابوالحسنات نے یہ کہا کہ اگر سائفر کیس کا ٹرائل چلانا ہے تو بتائیں، نہیں چلانا تو تب بھی عدالت کو بتا دیں۔ اس کے علاوہ جج کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹرائل کے لیے وافر وقت دے رہا ہوں لیکن آپ کی قانونی ٹیم کو سمجھ نہیں آ رہی، میں سائفر کیس کا ٹرائل بہت مؤثر انداز سے چلانا چاہ رہا ہوں۔ جج ابوالحسنات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابوالحسنات ذوالقرنین نے سماعت نہیں کرنی تو سائفر کیس تو کوئی اور سائفر کیس کا ٹرائل کر لے گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ جج کا یہ بھی کہنا تھا کہ سائفر کیس میں چلان کی نقول کبھی نہ کبھی تو فراہم کرنی ہے نا، جوڈیشل ریمانڈ کی اہمیت کو سمجھے، چلان آ جائے تو جوڈیشل ریمانڈ غیر مؤثر ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ابوالحسنات محمد ذوالقرنین نے یہ بھی کہا کہ جوڈیشل ریمانڈ کا مقصد چیئرمین پی ٹی آئی کی 14 روز کے بعد خیر و عافیت معلوم کرنا ہے۔ شیراز رانجھا نے اس موقع پر یہ کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ جج ہمایوں دلاور کو توشہ خانہ کیس میں کیا جلدی۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شیراز رانجھا نے یہ بھی کہا کہ توشہ خانہ سائفر کیس میں ملزم کو ٹرائل کی جلدی ہونی چاہیے، یہاں مدعی جلدی کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ابوالحسنات ذوالقرنین نے یہ کہا کہ سائفر کیس عام نوعیت کا کیس نہیں، ہائی پروفائل کیس ہے اور حساس کیس ہے، اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ وکیل شیراز رانجھا کا یہ کہنا تھا کہ سائفر کیس کوئی حساس کیس نہیں ہے، کیس کو حساس بنایا جا رہا ہے۔ جج ابوالحسنات کا یہ کہنا تھا کہ اگر کوئی اور بہتر جج لگتا ہے تو لے آئیں، میں سیدھا اور صاف بات کرنے والا جج ہوں، مجھے کوئی شوق نہیں، میں اپنا پیشہ ورانہ کام کر رہا ہوں۔ وکیل شیراز رانجھا کا یہ کہنا تھا کہ ہماری مانتا کون ہے، جج ہمایوں دلاور کے خلاف درخواستیں دی گئی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ جج ابوالحسنات نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ میں پریس کانفرنس نہیں کر سکتا، جرم کیا ہے تو سزا ہوگی، نہیں کیا تو بریت ملے گی۔ سائفر کیس کی سماعت کے لیے لمبی تاریخ دے دیتا ہوں تو چیئرمین پی ٹی آئی جتنے دن قید میں رہیں گے اس کا کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ فاروق اعجاز۔